हुई बदबू को महसूस करते हैं और एक एक मील पीछे हट जाते हैं। जो रहमत के फरिश्ते हैं, जब कोई झूठ बोलता है तो वो रहमत के फरिश्ते हमारे हिस्से की रोज़ाना हमें रहमत देने आ रहे होते हैं, हमारे नाम का पार्सल लेके डिलीवरी करने आ रहे होते हैं हमें रोज़ाना। और घर में कोई झूठ बोलता है तो एक मील पीछे हट जाते हैं। मुझे बताओ, बाप भी झूठ बोले, माँ भी झूठ बोले, बेटे भी झूठ बोले, बेटियाँ भी और बहुएँ भी, तो उस घर से तो बदबू के बबोके उठ रहे होंगे। और फरिश्ते कितने मील पीछे हट गए होंगे। फिर पूरी गली झूठ बोल रही हो, पूरा शहर झूठ बोल रहा हो। तो रहमत के फरिश्ते जो आसमानों से रहमतों के पार्सल हमारे लिए लेके आए थे, वो तो शहर से बाहर खड़े हैं, अंदर आ नहीं सकते। अफूनत इतनी फैली हुई है, और अगर वो अफूनत अभी ख़त्म होने नहीं पाती कि हम नया झूठ बोल देते हैं। और वो बाहर हमारे हिस्से के पार्सल लेके फरिश्ते जो हमें पहले दिन आए थे, दूसरे दिन आए थे, जो रोज़ हैं, उनकी कतारें लगी हुई हैं और उनको आगे रास्ता नहीं मिलता। वो हसास नूरानी फरिश्ते हैं और हदीस के मफहूम के मुताबिक वो बदबू की वजह से आगे नहीं आ पाते, और हम उस बदबू को, उस ताफन को ख़त्म नहीं करते। नतीजा क्या कि वो शहर से बाहर खड़े हैं और हमारे घर रहमतों का पार्सल आ ही नहीं रहा। तो बेबरकती है, नहूसत है, लड़ाई है, उलझाव है, सब कुछ हमारे घरों के अंदर है। तो हमने पहले उसका कोई हाल निकालना चाहा, लेकिन हमने तवज्जो ना की कि नतीजा क्या है, झूठ बोलना। फिर हम भागे आमिलों के पास। अब आमिल तो वो ठिया लगा के बैठा इसी काम के लिए है। कोई गाहक आए, उसको बताऊं कि मियाँ तू तो वक्त पे आ गया, अगर वेले पे ना आता तो ये तावीज़ चल जाते। अब इतने मंगल आना पड़ेगा, इतने बुध आना पड़ेगा, इतने इतवार आना पड़ेगा। मैं नहीं कहता सारे आमिल गलत हैं, कोई 1000 में से 1-2 अच्छे भी होंगे, लेकिन अक्सर आमिल जो है वो फ्रॉड पर मुश्तमिल एक कारोबार करने के लिए धंधे का फट्टा लगा के बैठे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको वज़ू क्या, गुस्ल का तरीका भी नहीं आता, और बड़े बड़े अच्छे घरानों की ख़वातीन जाके उनके सामने बैठी होती हैं और उनसे अपने दर्द का मदावा चाह रही होती हैं, और वो ओल फोल पता नहीं क्या लिख रहे होते हैं, क्या बक रहे होते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है कि वो उन लोगों को मज़ीद ज़ोफ़ुल एतिक़ादी के अंदर मुब्तला कर देते हैं, और वो ज़ोफ़ुल एतिक़ादी बिल आखिर शिरक की तरफ उनको ले जाती। नतीजा क्या हुआ? झूठ बोला, झूठ की नहूसत आई, रहमत के फरिश्ते पीछे हट गए, घर में रहमत का पार्सल नहीं आ पा रहा, घर में बेबरकती और नहूसत, और घर के अंदर लड़ाई, उलझाव, फसादात, और कसरत के बावजूद जो है वो कुछ मुयस्सर नहीं है। और हम जो हैं वो उन आमलों के पास भागते हैं, उनसे जो है वो अपना दारू और दर्द लेते हैं जिनके पास पल्ले खुद कुछ नहीं है। अगर हम अपने घरों में सच का चरागां करें, रोज़ाना रहमतें हमारे घरों में उतरेंगी। अगर सुबह उठते ही हमारे घरों के अंदर कुरान खुले तो हमारे घर में बरकतों के काफिले उतरेंगे। फरिश्ते रहमतें लेके हमारे घर में, रहमतों के थाल भरे हुए हमारे घर में लेके ढेल देंगे। करब नवाजियाँ अल्लाह की होंगी अगर हमारे घर के अंदर सच्चाई का बोलबाला होगा। लेकिन हम तो मजाक में भी झूठ बोलते हैं, हम तो सीरियस भी झूठ बोलते हैं। झूठ हमारे लिए मसला ही कोई नहीं रहा, जबकि झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाता है और सच इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। तो मेरे और आपके आका और मौला इतने सच्चे थे। जरा सुनो हुजूर की कहानी। जब हुक्म हुआ व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जो करीबे लोग हैं, करीबी, हुजूर आप उनको दावत तबलीग कीजिए, दावत दीन दीजिए। तो हुजूर को ए सफ़ा पे सबको जमा किया और जमा करके क्या कहा, लोगों अगर मैं कहूँ पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर होगा, तुम्हें ताख्त व ताराज कर देगा, तो मेरी बात मान लोगे? तो उन्होंने कहा हम ऊपर चढ़ के देखेंगे, अगर नज़र आया तो दुरुस्त, और अगर नज़र ना आया तो हम कहेंगे हम अंधे हो गए हैं, आप सच्चे हो, क्योंकि हमने कभी ज़ुबान से झूठ निकलते नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ये अलग बात है, पुत्तों की मोहब्बत गालिब आ गई और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। तब्बन लका हुनालिका साइरल यौम अलहाज़ा जमातना, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कहानी अलग है। लेकिन उन्होंने कहा नजर ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हो गए हैं, आप सच्चे हो। तो यार हुजूर के गुलाम के बारे में लोगों को यकीन होना चाहिए कि ये झूठ नहीं बोल सकता। ये हुजूर का गुलाम है, ये हुजूर का नाम लेवा है, इसके यहाँ हुजूर के नाम का बैज लगा है, इसके घर की छत पे हुजूर के नाम का झंडा लगा है।
یہ دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ فراڈیا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس نسبت کا لحاظ اور اس نسبت کی لاج نبھانا پڑے گی ہم۔ تو فرمایا ایک بات تو یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول تم سے پیار کرے تو ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی تم امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا، اور مثالیں حضور کی ذات میں دیکھو، حضور کیسے امین تھے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کے کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ اگر اکیلے شخص نے حضور کو راستے سے ہٹایا تو وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا، سارے قبیلوں کے ایک ایک فرد کو لیا جائے اور معاذ اللہ حضور کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ اگر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تو ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اگر خون بہا مانگا تو مل کے دے دیں گے۔ تو لہٰذا بنو ہاشم اتنے قبائل کے مقابلے میں اکیلے اور تنہا نہیں لڑ پائیں گے، اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کا منصوبہ دارالندوہ میں بیٹھ کے ابو جہل کی قیادت میں تیار کیا، اور پھر اللہ کے محبوب کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور حضور کو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب کیسے گزرے محاصرہ توڑ کے؟ حضور سورہ یاسین پڑھتے گئے اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور گزر گئے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ جو حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے آئے تھے، حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے۔ لیکن دیکھو میرے حضور کی شان، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، کالی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے تم بھی آنا۔ جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے درپے ہیں، جو شہید کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور وہ بھی پہلے امانتیں نہیں نکلوا رہے، انہیں بھی یقین ہے امانتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور حضور پھر حالات کے اندر اپنے بھائی کو وہاں لٹا کے جا رہے ہیں تاکہ امانتیں ان تک پہنچ جائے۔ کائنات میں کوئی ایسا امین لاؤ تو صحیح جیسا آمنہ کے لال۔ تو یہ شان ہے امانت کی، اور میں اور آپ اس نبی کے اگر ماننے والے ہیں تو ہم کسی کا قرض کیسے دبا سکتے ہیں؟ آج کسی کو کوئی قرض دے بیٹھے، بعد میں اس کو دلیلیں دینی پڑتی ہے، مجھے لوڑ پڑ گئی یا ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے مانگ رہا ہوں۔ یا اس کا قرض ہے، کوئی ضرورت نہ ہو پھر بھی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کو حجتیں پیش کرنی پڑتی ہیں کہ جناب اس لیے تم سے مانگ رہا ہوں، اور وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا، وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یہ فوت ہی ہو جائے جس سے میں نے قرض لیا ہے۔ اور آج لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیوار رکھتے ہو ہمسائے کی 2 انچ دبا لینا، اس کو فن سمجھا جانے لگا ہے۔ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کون ہے جو اس کو برداشت کر سکے؟ قیامت کے دن یہ دنیا کے سکے تو ختم ہو جائیں گے، یہ درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ کچھ نہیں چلے گا، وہاں سکہ رائج الوقت عمل ہوں گے۔ اور کسی نے اگر کسی کے 3 پیسے دینے ہوئے، صرف 3 پیسے روپے نہیں، اس کے عوض میں 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ تو اگر 5-7 ہزار بھی کسی کا دینا ہوا تو زندگی کی ساری نمازیں، سارے حج، سارے عمرے لے لیے جائیں گے، پھر بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری تو محنت پہ ضائع ہوگی۔ کیتی کتری پئی کھو محمد، سکہ بنے زرتا، سب برباد ہو گیا، اور سب دے کے بھی اگر کام نہ بنے تو ان کے گناہ لینے پڑیں گے۔ تو اب میں اور آپ دیکھیں کہ امانت کا بوجھ کتنا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے اور اللہ اس کا رسول سے وہ پیار کرے، اس کو چاہیے کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آ بسے تو وہ حق مجاورت ادا کرے، ہمسائے کے حق کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کا دروازہ آپ کے گھر کے سامنے، اور صرف وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ جڑی ہے، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی۔ اور اگر ہم اس یونٹ کو سنبھال لیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، تو مجھے بتاؤ یہ معاشرہ جنت نہیں بن جائے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمسایہ ہماری طرف سے اذیت میں نہیں ہوگا، اور یہ بھی سن لیجئے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلے فیصلہ قتل کا ہوگا، اور سب سے پہلے شکایت ہمسایہ لگائے گا۔ اور ہمسایہ کافر بھی ہو تو ہمسائیگی کا حق ہے، اور اگر مومن ہو تو 2 حق ہیں، اگر رشتہ دار بھی ساتھ ہو تو 3 حق ہیں۔ تو صرف اس یونٹ کو سنبھال لیں، ہمسائے کو دکھ نہ دے۔ ہمیں تو
اس معاشرے کو جنت بنانا ہے تبھی تو جنت کے طالب ہو سکتے ہیں. معاشرے کو جہنم بنا کے اور ہم جنت کے طالب بن جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں تو مولانا نے، دنیا نے اور ہی مفہوم جنت کا عطا کر دیا ہے، اور ہی کچھ بتا دیا ہے سوائے حوروں کے. وہ جنت کا ذکر نہیں کرتے. میں حوروں کا منکر نہیں ہوں، اس کو عنوان کو قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن یہ ایک عنوان ہے جنت میں. ازواج مطہرہ کا، حوروں کا، یہ ایک عنوان ہے. جنت کا کیسا خوبصورت عنوان قرآن نے بیان کیا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کے کانوں پر بھی بوجھ ہو، جو آپ کی طبیعت پر بھی شاق ہو. میں تو کہتا ہوں یہ جو جنریٹر کی آواز ہمسائے کو کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. آپ اور مجھے آپ دیکھنا پڑے گا. ہم اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے گلی میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرا گھر صاف ہو گیا. تو یہ تیرا گھر نہیں تھا، یہ تیرے گھر کا حصہ نہیں تھا. سب کچھ تو نے گھر کے اندر بنا لیا. کتنے کشادہ واش روم بنا لیے، لیکن 2 تھڑیاں بنانے کے لیے گھر کے اندر جگہ نہیں تھی. اور وہ ایک چھوٹی سی گلی کو مزید تنگ کر دیا، اللہ کی مخلوق کے لیے اذیت کڑی کر دی، اور تو سمجھا کہ انہیں بہت کمال کر لیا ہے. تو فرمایا اگر کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے. ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، ایک ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھے، اور ایک فرمایا کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرے. عالی مرتبت سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں ایک صالح پاکیزہ معاشرت کی بنیاد ڈالی جائے تو ہمیں ان امور کی طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہیے. اپنے اطراف سے خیر کو پھیلا کر کے پورے معاشرے کو صالحیت کی طرف لے جانے کا ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آج کا اجتماع انعقاد پذیر ہوا، آغاز پر ہی بارش کی رمجم تھی تو عجیب بے کیفیت منتظمین کے دل میں تھی، لیکن اللہ نے فرصت کے لمحے دے دیے اور کچھ باتیں آپ تک پہنچنے کا موقع نصیب ہوا، پہنچانے کا موقع نصیب ہوا. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہیں دے. وآخر دعوانا اللہ